الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. آج انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک سے متعلق کچھ آداب، روزے کے متعلق کچھ مسائل اور کچھ آداب انشاءاللہ تعالی ذکر کیے جائیں گے کہ روزہ ہم نے کس طرح رکھنا چاہیے، اس کے اندر کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے روزے یعنی کوئی بھی عبادت ہم نے شروع کرنی ہے تو اس کا نیت کا سب سے پہلے ہم نے خیال کرنا ہے، اور وہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت کی تھی تو پھر وہ عمل جو کیا گیا ہے یعنی جو شروع کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر نیت ہی نہیں کی تھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت نہیں ہے۔ لیکن نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب انسان کوئی بھی چیز کرنا چاہتا ہے، کوئی دل کے اندر اس کے ارادہ آتا ہے تو وہ اس بات کو ہی نیت کہتے ہیں۔ جو دل کے اندر چیز پیدا ہوئی ہے، جس نے آپ کو کھڑا کیا اس کام کرنے کے لیے، وہ ارادہ و دل کے اندر عزم، اس بات کو ہی ہم نیت کہتے ہیں، اور یہی اہل علم کے ہاں معروف ہے اور اسی کا اعتبار بھی ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ ہر کوئی نماز کی نیت کر رہا ہے یا روزے کی نیت کر رہا ہے، وہ بصوم غد نویت، جس طرح مشہور ہے، لیکن یہ کسی بھی نہ صحیح حدیث کے اندر اور نہ ہی کسی ضعیف حدیث کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس کا احاد کسی حدیث کے اندر ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے نیت وہ نہیں ہے کہ جو الفاظوں کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، بلکہ نیت وہ ہے کہ جو دل کا ارادہ ہے۔ تو اس لیے یہ اہم ترین عبادت ہے، اس کے اندر ہمیں نیت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور نیت کب ہوتی ہے؟ جب عمل شروع ہونے سے پہلے۔ تو ہمارا روزہ طلوع فجر سے پہلے شروع ہوگا تو ہم نے رات کی پہر کے اندر ہی نیت کرنی ہے، اور یہ اگر کوئی نیت کر کے سو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اٹھا اور ابھی تک اذان نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی اس وقت بھی نیت کر لے گا، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کا حصہ ہے، ابھی تک طلوع فجر نہیں ہوئی۔ تو اس لیے سب سے پہلا ادب وہ ہے کہ انسان نیت کا خیال کرے۔ اور دوسری چیز، ابھی ہمارا سحری کا وقت شروع ہو رہا ہے تو ہمیں سحری کرنی چاہیے۔ سحری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی ترغیب بھی ہمیں دلائی ہے کہ ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے، کہ وہ لوگ سحری کا اہتمام نہیں کرتے اور ہم لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے سحری کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے، یعنی یہ مبارک کھانا ہے، اس کو انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَلَوْ جُرْعَةً مِّن مَاءٍ، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، یعنی سبحان کوئی بھی چیز ہو سحری ضرور کر لینا چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا انسان کا، یا بھی دل اتنا متلی والا ہو رہا ہے تو پھر انسان پانی پی لے، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر کوئی اچھے انداز میں کھجور وغیرہ کا بھی اہتمام کر سکتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جو سحری ہے مومن کے لیے وہ کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کے لیے سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ تو اس لیے کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، کھجور سے انسان کو قوت بھی ملتی ہے اور پورا دن اچھے انداز میں انسان کا گزر جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سحری کا معاملہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وقت کے اندر سحری کیا کرتے تھے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کرنے
اور نماز کے درمیان کتنا فرق تھا، یعنی کتنا ٹائم تھا، کتنی مدت تھی، کتنا وقت لگا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 50 آیتیں جس میں پڑھ لی جائیں، وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً نہ زیادہ بڑی ہوں اور نہ زیادہ چھوٹی ہوں، یعنی متوسط آیتیں اگر 50 آیتیں پڑھی جائیں تو اتنا وقت تھا آپ کی سحری کے اندر اور نماز کھڑی ہونے میں۔ تو اگر اس کی مقدار لگائی جائے تو امام ابن حجر رحمہ اللہ دوسرے علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سحری کا وقت ہے وہ تقریباً 6 سے 7-8 منٹ کے درمیان بنتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں سحری میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے اور آخری وقت کے اندر کرنا چاہیے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اگر سحری کرتے وقت اذان ہو جاتی ہے اتفاق سے تو ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ سحری کھا رہے ہیں اور اذان ہو گئی اور آپ کے ہاتھ میں کوئی گلاس ہے، کوئی پانی ہے، کوئی چائے ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے، والاناء علی یدہ، اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن وغیرہ ہے جس کے اندر وہ کچھ پی رہا ہے یا کوئی چیز کھا رہا ہے، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، جب تک وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لیں اس برتن سے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں جب تک وہ اس کو نہ رکھیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں جب کوئی چیز ہے تو اس کو نہ رکھے، بلکہ اگر کوئی چیز پینی ہے، کوئی پانی وغیرہ ہے تو وہ پی لے۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کے اندر سستی کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہیں پھر اسی طرح پانی کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کے روزے کا خطرہ ہے، ایسا نہ کہ اس کا روزے قبول نہ ہو اور وہ روزہ رکھتے ہی توڑ دے فوراً۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اذان ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہم افطاری کرنے کا وقت۔ افطاری کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ جب تک بھلائی کے اندر رہیں گے، خیر کے اندر رہیں گے، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی افطاری کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اس وقت انسان کو چاہیے کہ فوراً افطاری کر لے، اس کے اندر پھر تاخیر نہ کریں کہ ابھی وقت ہے، تھوڑا ٹائم لگانے یا ٹائم لگاتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ جیسے ہی غروب ہو گیا اسی طرح آپ نے افطاری کر لینی ہے، اسی کے اندر بہتری ہے اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ نے افطاری کر لی اور بہت زیادہ سورج ابھی ظاہر نہیں ہے اور بادل بہت زیادہ ہیں، تو پھر اس صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر اس نے افطاری کر لی اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو پتہ بھی نہ لگے کہ میں نے ابھی سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہو گیا، اس نے ایک گمان کیا، پھر اس کے بعد اس نے ایک اندازہ لگا کر اور افطاری کر لی، پھر بعد میں اس کو یہ پتہ لگا کہ بھئی ابھی تو غروب نہیں ہوا، تو پھر اس صورتحال کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے اندر اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطار کیا اور اس وقت بادل وغیرہ بھی تھے، کچھ پتہ نہیں لگا، پھر تھوڑی دیر پتہ لگا کہ جب ہم نے افطار کر لیا پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ سورج تو غروب نہیں ہوا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے اگر قضا نہیں کرنی تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر اگرچہ اہل علم کا کچھ اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ حدیث ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا یعنی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو قضا اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، کس چیز سے افطاری کرنی چاہیے انسان کو؟ سنت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تر کھجور، جسے ہم رطب کہتے ہیں عربی کے اندر، تر کھجور ہونی چاہیے
اگر وہ مل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کھجور، جو سوکھی کھجور ہوتی ہیں وہ استعمال کر لے، اس کے ذریعے انسان کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز، اگر سوکھی کھجور بھی نہیں ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ پانی کا گھونٹ پی لے، انشاءاللہ اس سے بھی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے افطار جلدی کرنی چاہیے اور اس انداز میں کرنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہم نے جب وضو کر رہے ہیں، وضو کی حالت میں ہم نے زیادہ اوپر پانی نہیں چڑھانا ناک کے اندر، کیونکہ ناک کے اندر ویسے عمومی طور پر تو وضو کرتے ہیں ہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے بالغ فی الاستنشاق الا تکون صائما، اگر روزے کی حالت ہے یعنی اگر وضو کر رہے ہیں تو بالغ فی الاستنشاق، اپنے ناک کے اندر خوب پانی چڑھاؤ، بالغ مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، ہاں اگر روزے کی حالت ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا، پانی تو لینا ہے ناک کے اندر لیکن اس کے اندر مبالغہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی اندر چلا جائے اور پھر اس سے روزے کے اوپر فرق ہو جائے اور روزہ ٹوٹ سکتا ہے اس طرح۔ اسی طرح روزہ جب انسان افطار کرتا ہے، اب روزہ اس نے افطار کر لیا، اس کے بعد اس انسان کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن افطاری کرنے کے بعد، یہ افطاری کرنے کی دعا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو یہ حدیث ہے ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی یعنی پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ اور ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا، تو یہ اس بات کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں روزے کا خیال کرنا ہے۔ ہم نے دوسرے آداب تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن جو سب سے اہم ترین ادب ہے وہ ہے کہ ہم نے روزے کا خیال کرنا ہے، اور روزے کا خیال کس طرح خیال کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی جھوٹ ہیں اور جہالت والی باتیں ہیں، فحش گوئیاں ہیں، ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو اپنے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کی باتیں کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جہالت کی باتیں، فحش گوئیاں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اس کے بعد اس کا حقیقی روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن حقیقی روزہ وہ نہیں رکھ رہا۔ تو یہ سب سے اہم ترین ادب ہے جو انسان کو اپنے روزے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر ان روزوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔